آج ہم بیان کریں گے۔ پارہ ہے 24واں، سورۃ مبارکہ زمر، آیت نمبر ہے 73 to 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ واہ میں نے اور سیکھا لے جائے جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈرتے رہے، ربہم اپنے رب سے، الی الجنت زمرا جنت کے گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس، وفتحت اور کھول دیے جائیں گے، ابوابہا اس کے جنت کے دروازے، وقال لہم اور کہیں گے ان سے، خزانتہا ان کے دربان، کیا دربان کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ رہے، فادخلوہا پس داخل ہو جاؤ اس میں، خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے، صدقنا وعدہ جس نے سچا کر دیا ہم سے وعدہ اپنا وعدہ، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ اور اس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ ہاں ہم ٹھکانہ بنائیں، من الجنت جنت جس میں جنت میں رہیں، حیث نشاء جہاں ہم چاہیں رہیں، فنعم اجر العاملین اور یہ کیا ہی اچھا اجر ہے عاملین کا جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ یہ تو ترجمہ پیش خدمت ہے، اور اس کی شان نزول اسی طرح سے عزت و احترام اور لطف و کرم کے ساتھ ان کے عزت و احترام کے لیے اور جنت کے دروازے 8 کے 8 کھول دیے جائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دروازہ جنت کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمہ میں غسل کرے گا اور اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے دروازہ جنت پر استقبال کریں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا۔ مومن کون کہلاتا ہے؟ مومن کی کیا پہچان ہے؟ مومن وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لاڈلے ہیں، جو پیارے ہیں، انہوں نے ان کی اتباع کی۔ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور تمام ائمہ کرام اہل بیت جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے براہ راست علم لیا، انہوں نے پھر آہستہ آہستہ پھر ہم تک پہنچا درجہ بدرجہ۔ تو اسی میں اہل بیت ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ ہاں، صحابہ کرام نے بھی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑی قربانیاں دیں، اسی طرح اہل بیت نے بھی بہت قربانیاں، حتیٰ کہ حضرت امام علی مقام جو نواسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار ہی صرف اس لیے کیا تھا کہ تخت نہیں لینا تھا۔ تخت تو ان کے پاس قیامت تلک کے لیے موجود ہے، جس کے پاس امامت موجود ہو قیامت تلک، جن کی امامت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہو کہ ہم نے اس خاندان میں امامت رکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امامت چلی ہے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں قیامت تلک حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اسی امامت کے تحت ہی تشریف لائیں گے، یعنی بلکہ نانا کی امت میں انہوں شراب، زنا اور قرآن پاک کے احکامات کی جو خلاف ورزیاں یزید کرا رہا تھا، وہ رکوانے کے لیے آپ نے بیعت سے انکار کیا۔ یہ اس لیے نہیں کیا کہ انہیں تخت چاہیے تھا، اس لیے نہیں چڑھائی کی، تخت تو ان کی ٹھوکر پہ تھا کہ بیعت کر لیتے اگر اس دن، تو قیامت تک یہ بگڑا ہوا دین ہی چلتا اور وہ اپنے نانا کو کیا منہ دکھاتے۔ انہوں نے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا تمام کا خون اس بارگاہ میں پیش کر دیا کہ جسے کوئی بھی ایسا نہیں پیش کر سکتا جیسے انہوں نے قربانی اپنی پیش کی۔ تو ہے کوئی کہ جس نے مولا حسین جیسی نماز پڑھی ہو، کہ جس کا وضو بھی خون سے کیا گیا، جس کے باپ علی کے لیے سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے آئے، اور اسی طرح مولا حسین جیسا روزہ کوئی رکھے گا جس کو آپ نے اپنے خون سے افطار فرمایا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسی سخاوت اس گھرانے میں
کسی نے دیکھی ہو، 3 دن کے روزے دار ہیں اور ہر روز افطاری کے ٹائم پہ سوالی آ گیا تو وہ بھی دے کر اور پانی سے روزہ افطار کر لیا، یہ ہے کسی کے پاس صبر؟ قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں باپ جس کی ولادت خانہ کعبہ ہوئی ہو، حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، یزید مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی دیں وہ غلطی، کوتاہی، بے ادبی، کوئی لرزش اس سے، جو ان کے ماننے والے اولیاء کرام آج اتنے بڑے مقام پر فائز ہے کہ ان کے در سے خالی نہیں جاتا کوئی بھی۔ مولا حسین اگر تھے تو آگے ولایت چلی نا، آگے ان کی آل پاک اتنی پاک گئی، پاک پودے سے پاک پھل نکلتا ہے نا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ مقام ہے امام علی مقام کا، یہ کہ جن کی ختنیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہوں۔ کوئی اور دنیا میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی ختنیں حضور خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ختنیں کرائی ہوں؟ نہیں۔ ہے کوئی جس کا عقیقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہو؟ ہاں۔ اور ہے کوئی جس کے رونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے ہوں، غمزدہ ہو جاتے ہوں اور فرماتے ہیں کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ، کی گردن پہ کوئی خنجر چلائے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا جو حاضر اور ناظر ہیں، جو موجود ہیں، جن کی نبوت بھی موجود ہے قیامت تلک، تو جن کا سر مبارک کاٹ کر لے جا رہا ہو خنجر سے، پھر اس ذبح عظیم پر آقا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ لوگوں سوچو تو ذرا، ان کے مقابلے میں ہمارے نالائق، نافرمان، بدتمیز قسم کے جو بچے ہیں، اگر انہیں کوئی تکلیف دیتا ہے ہمارے خاندان کے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کو زندہ جلا دیں۔ تو صبر ہے حسین کے ساتھ ساتھ بابا علی کا بھی، بی بی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ کا بھی صبر، اور نانا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صبر دیکھیے، امت کی خاطر، صرف امت کو بخشوانے کے لیے آپ مشیت الہی پر خاموش رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ۔